کیا تاریخ کو عقائد کا ماخذ بنایا جا سکتا ہے؟ جو چاہتا ہے کہ اسے جنت کے وسط میں جگہ ملے تو وہ بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اصل جواب لے کر ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کیا تاریخ کو عقائد کا ماخذ بنایا جا سکتا ہے اور تاریخی کتابوں میں لکھی کسی بات کو بنیاد بنا کر کسی کے ایمان یا کفر کا فیصلہ صادر کیا جا سکتا ہے؟ جناب، تاریخ کو عقائد کا ماخذ نہیں بنایا جا سکتا۔ عقائد کے ماخذ چار چیزیں ہیں جنہیں اصول اربع کہا جاتا ہے، اصول شرع ہیں، یہ اصول الدین ہیں، چار اصول ہیں دین کے بنیادی: کتاب اللہ، سنت رسول، سواد آدم، عقل صحیح۔ یہ چار امور وہ ہیں، چار چیزیں وہ ہیں جنہیں ماخذ عقائد قرار دیا جاتا ہے، جن سے عقائد اخذ کیے جاتے ہیں۔ کتاب اللہ سے عقیدے کو اخذ کیا جاتا ہے، کتاب اللہ کے بارے میں قرآن مجید میں ہی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو، الگ الگ نہ بٹو، انتشار نہ پھیلاؤ۔ تو حبل اللہ سے کیا مراد ہے؟ باقاعدہ اس کی وضاحت بھی آئی ہوئی ہے روایات کے اندر کہ حبل اللہ سے مراد قرآن ہے۔ اللہ کی وہ رسی جو آسمان سے زمین تک پھیلی ہوئی ہے، وہ کون سی رسی ہے؟ جو اللہ کی رسی قرآن۔ جا بجا فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ قرآن میں جگہ جگہ ہے، تو کتاب اللہ عقائد کا ماخذ ہے اور سنت رسول اللہ عقائد کا ماخذ ہے۔ سواد آدم بھی عقائد کا ماخذ ہے، یعنی امت کا اکثریتی گروہ جو ہے یہ بھی عقائد کا ماخذ ہے۔ یہ بھی خود احادیث سے ثابت ہے، جہاں پر یہ فرمایا گیا ہے ید اللہ مع الجماعہ، اللہ کا دست رحمت جماعت کے ساتھ ہے، یعنی اللہ کی تائید اور حمایت جماعت کو حاصل ہے۔ حضور جان عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علیکم بالجماعہ، تم پر جماعت کی پیروی لازم ہے، جماعت کی موافقت لازم ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ، اور تفرقے سے بچو، الگ فرقہ ہونے سے بچو، الگ ہٹنے سے بچو۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الْإِثْنَيْنِ أَبَدَ، کہ شیطان ایک کے ساتھ ہوتا ہے اور دو سے زیادہ دور ہوتا ہے، یعنی اکیلے نہ بنو، نظریات میں، عقائد میں، افکار میں، اعمال میں امت سے الگ راہ نہ اپناؤ، انحراف نہ کرو۔ اور اسی میں آگے فرمایا من اراد بحبوحۃ الجنت فلیلزم الجماعہ، جو وسط جنت کا ارادہ رکھتا ہے، جو چاہتا ہے کہ اسے جنت کے وسط میں جگہ ملے تو وہ جماعت کو لازم پکڑے، یعنی انحراف نہ کرے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ سواد آدم امت کا اکثریتی گروہ جو ہے یہ بھی عقائد کا ماخذ ہے، اس سے بھی عقیدہ اخذ کیا جا سکتا ہے۔ چوتھی چیز ہے عقل صحیح۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا ذکر ہے، کہیں اولو الالباب کا ذکر ہے، کہیں عبرت کا ذکر ہے، کہیں تفکر کا ذکر ہے، کہیں تدبر کا ذکر ہے، اور کہیں لقوم یعقلون کا ذکر ہے، کہیں لقوم یتفکرون کا ذکر ہے۔ جا بجا یہ ذکر ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ عقل صحیح بھی عقائد کا ماخذ ہے، کیونکہ جو عقائد اخذ کیے جاتے ہیں کہیں دلیل نقلی ہوتی ہے، کہیں دلیل عقلی ہوتی ہے، کچھ دلیل عقلی سے ثابت ہوتے ہیں، کچھ دلیل نقلی سے ثابت ہوتے ہیں، دلیل سمعی سے ثابت ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ چار چیزیں عقائد کا ماخذ ہیں، انہیں عقائد کا ماخذ قرار دیا گیا ہے بالاتفاق۔ تاریخی کتابیں عقائد کا ماخذ نہیں ہیں، تاریخی کتابوں سے عقائد اخذ نہیں کیے جاتے، کسی بھی سطح پر تاریخی کتابوں کی یہ حیثیت نہیں ہے۔ اور اگلی بات یہ کہ تاریخی کتابوں میں لکھی کسی بات کو بنیاد بنا کر کسی کے ایمان یا کفر کا فیصلہ صادر کرنا یہ بھی علی الاطلاق درست نہیں ہے، کیونکہ تاریخی کتابوں کے اندر وہ کڑا معیار ملحوظ نہیں رکھا گیا جو حدیث کی کتابوں کے اندر رکھا گیا ہے۔ حدیث کی کتابوں کا جو ہمارا ذخیرہ ہے بہت مضبوط ذخیرہ ہے، اوتھینٹک سورس ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ کڑے اصول ہیں، اس کو ٹھالی سے گزارا جاتا ہے، راویوں کو باقاعدہ اس کے لیے جو معیار مقرر کیے گئے ہیں وہ کڑے اور اعلیٰ معیار ہیں اور شاندار اور مثالی معیار ہیں، یعنی عدالت کی بنیاد پہ بھی پرکھا جاتا ہے آدمی کو، پھر ضبط بھی دیکھا جاتا ہے، آئی کیو لیول بھی دیکھا جاتا ہے، اور اس آدمی کا حافظہ کیسا تھا، یادداشت کیسی تھی، اس کا میل جول کیسا تھا، سوسائٹی کے اندر اس کا مقام کیسا تھا۔ حدیث کے اندر یہ ساری باتیں دیکھی جاتی ہیں۔ پورا ایک فن ہے جرح و تعدیل کا، پورا فن ہے علم الرجال، جیسے ہمارے یہاں اسماء الرجال کہا جاتا ہے، جس میں راویان حدیث کے احوال باقاعدہ جمع کیے گئے ہیں اور انتہائی دقت نظری کے ساتھ جمع کیے گئے ہیں۔ اس کی بنا پر ہمارا حدیث کا ذخیرہ تو بڑا مستند ذخیرہ ہے، لیکن جو تاریخی کتابیں ہیں، تاریخی کتابوں کے اندر یہ کڑا معیار ملحوظ نہیں رکھا گیا۔ تاریخ نویس جو لوگ ہیں جنہوں نے تاریخیں لکھی ہیں، انہوں نے اس چیز کو اپنے پیش نظر نہیں رکھا کہ جو بھی بات لی جا رہی ہے وہ بات
ऑथेंटिक हो, बल्कि आम तौर पर तारीखी किताबों में किया यह गया है कि कंटेंट को जमा किया गया है। बस बाज़ तारीख नवीसों ने यह किया है कि बाकायदा सनदें दे दी हैं और बाज़ ने सनदें भी जिक्र नहीं की। जिन हजरात ने सनदों का एहतमाम किया है उन्होंने तो चूंकि सनदें जिक्र कर दी हैं, वो बरी व ज़िम्मा हो गए कि जो समझदार कारी है वो असानीद देखकर उन रावियों के अहवाल जो है वो छान फटक कर सही और सकीम का फैसला कर लेगा, गलत और सही का फैसला खुद कर लेगा। लेकिन जिन्होंने जो है वो असानीद सिरे से जिक्र नहीं की, उनकी किताबें जब लोग पढ़ते हैं तो आम तौर पर हकीकत हाल से आगाह न होने की बिना पर, मुसन्निफीन के मनाहिज ना समझने की बिना पर, यह अवेयरनेस न होने की बुनियाद पर कि तारीखी रवायतों का दर्जा क्या है, स्टेटस क्या है, तारीखी किताबों में जो भी बात लिखी होती है उसको आंखें बंद करके सही मान लेते हैं और उसकी बिना पर बड़ी बड़ी शख्सियात पे अंगुश्त नुमाई शुरू कर देते हैं, जो कि दुरुस्त तर्ज अमल नहीं है। अव्वल तो तारीखी किताबों के अंदर पहले ये देखा जाता है कि ये जो तारीख लिखने वाले हैं इनका अपना स्टेटस क्या है, ये खुद आदिल और जाबित हैं या नहीं, और फिर ये खुद पार्शल हैं कि बाद वक़्त ऐसा होता है कुछ लोग जानिबदार होते हैं, किसी ख़ास ग्रोह से ताल्लुक़ रखते हैं तो उसी ग्रोह के हक़ में मवाद जमा करते चले जाते हैं और दूसरे ग्रोह को बिल्कुल ज़ीरो से मल्टीप्लाई करके पेश कर देते हैं। तो ये तर्ज़ फ़िक्र भी दुरुस्त नहीं है, इसकी बिना पे भी गलत फहमियाँ पैदा होती हैं। तो तारीख़ इसीलिए जो हमारे कदीम उलमा थे, जो मुहद्दिसीन थे, उनके यहाँ तारीखें लिखने वाले को अखबारी कहा जाता था। यानी आजकल जैसे जो हैसियत रिपोर्टर की है, यही हैसियत उनके यहाँ अखबारी की थी। वो उसे कोई कदर की निगाह से ज़्यादा नहीं देखते थे, बल्कि कहते थे ये अखबारी है, यानी ये हर तरह की बातें रत्बो याबिस गस्सो समीन सही गलत सब जमा कर देता है एक जगह। तो मुहद्दिस में और अखबारी में फ़र्क होता है। मुहद्दिस का दर्जा बड़ा है और मुहद्दिस का जो अपना स्टेटस है मुआशरे में वो अच्छा स्टेटस था, उसे कदर की निगाहों से देखा जाता था। अखबारी का वो स्टेटस नहीं है। तो तारीखी किताबें पढ़ते हुए ये बात बहरहाल मलूज रखनी चाहिए कि उस बंदे का स्टेटस क्या है जो तारीख लिखने वाला है। फिर जो अंदर कंटेंट जमा किया गया उस कंटेंट के बारे में भी देखा जाएगा, क्या है गैर जानिबदार होकर लिखा गया है या पार्शल होकर लिखा गया है। फिर जो चीज़ें जमा की गई हैं उन्हें रिवायत और दिरायत दोनों के उसूलों पर परखा जाएगा। उसूल रिवायत पे भी परखा जाएगा, उसूल दिरायत पे भी परखा जाएगा। जनरल नॉलेज के लिए, आम मालूमात के लिए तारीखी किताबें पढ़ी जाएंगी, इबरत भी हासिल की जाएगी, कौमों के उरूज व ज़वाल के असबाब भी जाने जाएंगे। लेकिन जहां पर तारीखी किताबों में लिखी किसी बात की जद दीन पर पड़ रही हो, अकीदे पर पड़ रही हो या किसी शख्सियत की किरदार कुशी से मुताल्लिक हो, तो वहां पे तारीखी किताब में लिखी हुई बातों को कबूल नहीं किया जाएगा। बिलखुसूस तारीखी किताबों में जो बातें ऐसी लिखी होती हैं बेसरो पा बातें कि जिनकी जद सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान पे पड़ती है या अहले बैत अतहार पे पड़ती है, कि वो मुकद्दस नफूस के जिन्हें अल्लाह ने अपने रसूल अलैहिस्सलाम, अपने महबूब आखिरी नबी खातमुन नबीयीन अलैहिस्सलाम की सोहबत के लिए चुना है, जो अल्लाह के चुनीदा लोग थे, उन लोगों की किरदार कुशी जिन रिवायात के अंदर की गई हो उन्हें बिल्कुल उसूल रिवायत उसूल दिरायत पे परख के रद्द कर दिया जाएगा। ऐसी रिवायतों के लिए ही उलमा ने फरमाया था ला इबरता बिमा क़ाल अल मुअर्रिखून, मुअर्रिखों की कही हुई बेसरो पा बातों का कोई एतबार नहीं। आप इसमें कुरान को देखेंगे, सुन्नत को देखेंगे, इजमाए उम्मत को देखेंगे, सवाद आज़म को देखेंगे, अक्ल सही को देखेंगे, यानी दिरायत के उसूलों को भी देखेंगे, रिवायत के उसूलों को भी देखेंगे। ये सहाबा किराम अलैहिम रिदवान वो हैं जिनके लिए कुरान पाक कहीं फरमाता है उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, कहीं फरमाता है उलाइका हुमुर राशिदून कि यही कामयाब हैं, कहीं फरमाया यही हिदायत याफ्ता हैं, कहीं फरमाया उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, यही सच्चे ईमान वाले हैं, कहीं फरमाया रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन कि अल्लाह इनसे रादी, ये अल्लाह से रादी, और कहीं फरमाया कुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने इन सब से भलाई का वादा फरमा लिया है। तो जिनके बारे में कुरान मजीद फुरकान हमीद इस तरह के ऐलानात फरमा रहा है, ये ऐसे ज़बरदस्त ऐलान अल्लाह की तरफ से कुरान में किए गए जिनकी फजीलत पर, जिनके किरदार की बुलंदी पर, जिनकी अज़मत फ़िक्र पर और अज़मत किरदार पर अहादीस सहिया नातिक हों। तो तारीखी किताबों में लिखी बेसरोपा बातों की बुनियाद पर उनकी करैक्टर असैसिनेशन की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वो रवायतें जो है वो झूठ हैं, झूठी रवायतों को रद्द कर दिया जाएगा। किताब व सुन्नत को बालादस्ती हासिल है हर मामले में, किताब व सुन्नत की बात को लिया जाएगा। एक
ایک تصویر صحابہ کرام علیہ رضوان اور اہل بیت اطہار کی وہ ہے جو کتاب و سنت کو پڑھ کر سامنے آتی ہے، وہی تصویر حق ہے جو کتاب و سنت نے پیش کی ہے۔ ایک تصویر وہ ہے کہ جو بعض تاریخی کتابوں میں لکھی گئی بے سروپا باتوں کی بنا پر سامنے آتی ہے، وہ بالکل اگینسٹ ہے کتاب و سنت میں بیان کی گئی باتوں کے۔ تو تاریخ جہاں پر بھی کتاب و سنت کے مقابلے میں ہوگی وہاں پر اس تاریخ کو رد کیا جائے گا، کیونکہ وہ تاریخ حقیقی تاریخ نہیں ہے، وہ سچی تاریخ نہیں ہے، بلکہ اس میں بہت کچھ ملاوٹ ہے، بہت کچھ غلط لوگوں کی پھیلائی ہوئی باتیں ہیں، باقاعدہ پروپیگیٹ کی گئی ہیں چیزیں، اس کے اندر پروپیگنڈا کیا گیا ہے، سازشیں ہیں اور سازشی تھیوریز بھی ہیں، یہ ساری چیزوں کا ملغوبہ ہے تاریخ۔ تو اس کے اندر صحیح اور سقیم کا فرق بہرحال ملحوظ رکھا جائے گا۔ تو لہذا تاریخی کتابوں کو پڑھ کر ان کے اندر لکھی ہوئی ہر بات کو آنکھیں بند کر کے تسلیم نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بالخصوص میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو حضرات زیادہ باریکیوں سے اور گہرائیوں سے واقف نہیں ہوتے علوم و فنون کی، اور باضابطہ عربی زبان بھی نہیں جانتے، وہ عام طور پر بعض تاریخی کتابوں کے اردو ترجمے لے لیتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں، پڑھ کر پھر جب ان کو جو چیز اس کے اندر لکھی ہوتی ہے اس کو اسی طرح سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے کتاب اللہ یا جیسے احادیث رسول۔ تو یہ فرق وہ سمجھیں، کتاب اللہ کا سٹیٹس الگ ہے، احادیث رسول کا سٹیٹس الگ ہے، اجماع امت کا سٹیٹس الگ ہے، عقل صحیح کا سٹیٹس الگ ہے، اور تاریخی کتابوں کا سٹیٹس الگ ہے۔ تاریخی کتابوں کی وہ حیثیت نہیں ہے جو کتب احادیث کی ہے، تاریخی کتابوں کی وہ حیثیت نہیں ہے جو کتاب اللہ کی ہے، قرآن کی ہے، تاریخی کتابوں کی وہ حیثیت نہیں ہے جو امت کے اجماع کی ہے یا امت کے سواد اعظم کی ہے، اور تاریخی کتابوں کی حیثیت وہ نہیں ہے جو عقل صحیح کی حیثیت ہے۔ تو ان سارے جو دین کے بنیادی ماخذ ہیں ان کی روشنی میں تاریخی کتابوں کو جانچا پرکھا جائے گا، اور ان کی روشنی میں پرکھ کر اس کی غلط باتوں کو رد کر دیا جائے گا، جو صحیح باتیں انہیں قبول کر لیا جائے گا۔ اور کفر کا فیصلہ تو بہت بڑی بات ہے، علماء نے تو یہاں تک فرمایا، امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا کہ کسی مسلمان کی طرف کبیرہ گناہ کی نسبت کرنے کے لیے بھی تواتر درکار ہے۔ محض جو ہے وہ کسی کی سنی سنائی بات پر کسی مسلمان کی طرف کبیرہ گناہ کی نسبت نہیں کر سکتے، چہ جائے کہ کفر کی نسبت کرنا۔ اور قرآن میں بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لو، تحقیق کا حکم ہے۔ تو تاریخی کتابوں کے اندر بھی کوئی بات اگر لکھی ہوگی، وہ بات کسی کی کردار کشی سے متعلق ہوگی، کسی عام مسلمان کی، تو اسے بھی تحقیق کیا جائے گا، تنقیح کیا جائے گا، اس چھلنی سے گزارا جائے گا، اس کے بعد اس کے اخذ و قبول یا رد کا فیصلہ کیا جائے گا۔ چہ جائے کہ وہ ہستیاں کہ جو صحابہ کرام ہیں، جو اہل بیت اطہار ہیں، جن کی طہارت کی گواہی کتاب و سنت نے دے رکھی ہے، جن کی عظمت کی، جن کے کردار کی بلندی کی، جن کے اعلیٰ اخلاق کی گواہی کتاب و سنت نے دے رکھی ہے، ان کی بات ہوگی تو اور زیادہ احتیاط سے کام لیا جائے گا، اور اس کی حساسیت کو ملحوظ رکھا جائے گا، اور تاریخی روایتوں کو رد کر دیا جائے گا۔ ایسے موقع پہ تاریخی روایتوں کو پس پش ڈالا جائے گا۔ کتاب و سنت کی بات کو بالادستی حاصل ہے اور اسی کو بالادستی دی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔